پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی اہم اور سبق آموز حکایت کے ساتھ حاضر ہوں۔ آئیے سنتے ہیں حکایت اس طریقے پر ہے کہ ایک عورت کو اللہ رب ذوالجلال ہر مرتبہ اولاد نرینہ سے نواز دے، مگر اللہ کی شان اور اس کی مرضی کہ ہر بار وہ بچہ فوت ہو جاتا۔ یہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت اور اس کے فیصلے پر راضی رہتی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا اور اسی طریقے سے ایک ایک کر کے اس کے 20 بچے فوت ہوئے۔ جس وقت اس کا سب سے آخری بچہ فوت ہوا تو اس کی قوت برداشت جواب دے گئی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تحمل کے بندھن ٹوٹ گئے۔ یہ عورت ایک زندہ لاش کی طرح آدھی رات کو بیدار ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر خوب روئی اور اپنا غم دل یوں بیان کرنے لگی: اے کون و مکاں کے مالک اللہ، تیری اس عاجز بندی سے کیا تقصیر ہوئی ہے کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، لیکن جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ ہی اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرا دل غم کے ہول کا شکار رہتا ہے کہ کہیں میرا یہ بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بھید کو جاننے والے اللہ، مجھ عاجز اور مسکین پر اپنا لطف و کرم نازل فرما۔ یہ عورت سجدے کی حالت میں آدھی رات کو صدموں سے چور، غموں سے نڈھال، شکستہ دل اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ فریاد کر رہی ہے کہ اسی حالت میں اسے ایک اونگ آئی اور خواب دیکھا، اور خواب میں خود کو ایک شگفتہ اور پربہار باغ کے اندر پایا جس کی سرسبز و شادابی اور خوبصورتی انتہائی دل فریب تھی۔ اس عورت نے اس باغ کے اندر ایک خوبصورت محل دیکھا جس کی تعمیر اس طریقے پر کی گئی تھی کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی تھی، اور اس محل کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے جس وقت محل پر اپنا نام دیکھا تو محل کے اندر جانے کا شوق پیدا ہوا۔ جس وقت یہ عورت محل کے اندر داخل ہوئی تو محل کے اندر کا جو نظارہ تھا وہ انتہائی دلربا تھا۔ باغات اور محل کی تجلیات دیکھ کر یہ عورت خوشی سے بے خود ہو رہی تھی، اور اسی محل کے اندر اس عورت نے اپنے ان بچوں کو بھی پایا جو زندگی میں فوت ہوئے تھے۔ وہ تمام بچے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ جس وقت ان بچوں نے اس عورت کو دیکھا تو اس عورت کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے دم بخود ہو گئے، خوشی سے اچھل کود کرنے لگے۔ یہ عورت اس لطف اندوز منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک صدا پڑی کہ اے عورت، یہ سب تیرے اس صبر کا انعام ہے جو تو نے اپنے بچوں کے فوت ہونے پر کیا تھا۔ خوشی کے اس منظر میں یہ عورت گم تھی کہ ایک خوشی کی لہر اس کے دل کے اندر دوڑی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی تو صدموں کا جو دور اس پر گزرا تھا، غموں سے جو یہ چور تھی اور دل جو ٹوٹا ہوا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کر اب دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ اس عورت نے خود کو سنبھالا اور اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا: یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون جگر بہا دے تو مجھے ملال نہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھے اسی حالت میں سینکڑوں سال بھی رکھے تو مجھے کوئی رنج نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے جن نعمتوں کا اور آپ کی طرف سے تیار کردہ جن انعامات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے وہ میرے صبر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جی ہاں دوستو، انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے ہاتھوں سے صبر کا دامن نہ چھوٹنے دے، کیونکہ یہی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اور بزبان شاعر ہمارے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے: بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، مصیبت ہو کہ راحت ہو نہیں اچھا گلا کرنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔